کوہستان میں اور مسائل تو تھی، لیکن اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمیں مبینہ کرپشن، غفلت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں زی7 ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء خان کوہستانی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے بہترین حالات میں ہوں گے۔ ناظرین، اگر بات کریں کوہستان کی تو کوہستان کو اول دن سے میں مسائلستان کہتا ہوں، کیونکہ میرے کوہستان میں اتنے مسائل ہے کہ ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ کوہستان کی مسائل کو کوہستانی عوام ہی ختم کریں، لیکن یہ امید ہمارا غلط ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ میرے کوہستان کو اگر بات کریں تو سب سے زیادہ پاسماندہ رکھنے میں میرے کوہستان کے اپنے باسی اور کوہستان کے باشندے شامل ہیں۔ انتہائی اہم ایشو اور انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے کوہستان میں اور مسائل تو تھی، لیکن اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمیں مبینہ کرپشن، غفلت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اپر کوہستان کی۔ اپر کوہستان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انتہائی غفلت برتی گئی ہے۔ اگر بات کریں تو اپر کوہستان میں یا ہو لوور کوہستان ہو یا کے پی کوہستان ہو، تینوں کوہستان ہمارے ایک ہے، لیکن ان کی مسائل بھی ایک ہی۔ اگر اس وقت بات کریں تو اپر کوہستان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اپر کوہستان میں باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنر نے ایک لیٹر جاری کیا ہے صوبائی حکومت کو کہ بھائی ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اپر کوہستان میں کافی عرصے سے ایک بیماری، ایک وبا پھیل رہی ہے، اسے ہم خسرہ کہتے ہیں اور اپنی زبان میں اسے ہم ددل کہتے ہیں۔ کافی عرصہ ہوا ہے یہ بیماری تینوں کوہستان میں ہے، لوور کوہستان میں بھی، اپر کوہستان میں ہے، اور اپر کوہستان میں کافی اموات بھی ہو چکی ہے۔ ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ کافی اموات اسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اسی طرح لوور کوہستان میں بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہم نے نہیں کیا ہے۔ ہم بہت جلد انشاءاللہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے پورے حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اپر کوہستان کی بات کریں تو اپر کوہستان میں ہمارے محافظ ہماری جان لینے پہ تلے ہوئے، تو آخر ہم گلا کس سے کریں۔ اپر کوہستان میں ایک لیٹر موصول ہوا ہے ہمیں اسسٹنٹ کمشنر کی آفس سے، ہمارے باسوق ذرائع نے ایک لیٹر ہمیں پہنچایا ہے۔ اس لیٹر میں اسسٹنٹ کمشنر کیا کہہ رہا ہے میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں، اور یہ لیٹر انگلش میں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی اردو میں بتا کے، اردو میں کنورٹ کر کے میں اپنے ناظرین تک پہنچاؤں، اور دوسری طرف اسکرین پر ہمارا وہ انگلش والا لیٹر بھی چل رہا ہے، اور میں اردو میں اس لیٹر کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کہتا ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوہستان، محکمہ صحت اپر کوہستان کی ناقص کارکردگی۔ سب سے پہلے یہ عنوان ہے، محکمہ صحت اپر کوہستان کی ناقص کارکردگی۔ اس کے بعد کہتا ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوہستان تاج محمد اور ای پی آئی کوآرڈینیٹر جناب نوشروان صاحب کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے کوہستان میں خسرہ کی وبا پھٹ پڑی ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، پھٹ پڑی ہے، اور بہت سارے بچے خسرے کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوئے، اور کئی جانیں بھی جا چکی ہے، کئی بچے جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ اور اپنے ڈپٹی کمشنر ہزارہ کو لکھا گیا خط سامنے آ گیا، جس میں اس غفلت اور ناقص کارکردگی کا ذکر کرتے ہیں۔ کمشنر کو لکھے گئے خط میں ڈی سی صاحب نے بر وقت حفاظتی ٹکے نہ لگانے کی وجہ سے وبا کی پھیلنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ ٹکے کیا ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات آپ سے ابھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر کوہستان نے صوبائی حکومت سے مندرجہ ذیل آفیسر کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنے کی سفارش کی ہے، قانونی کارروائی کرنے کی سفارش کی ہے۔ ڈی سی صاحب اپنے خط میں افسر کی غفلت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بار بار اس ناقص کارکردگی کی یاد دہانی کے باوجود افسر ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور مختلف ہیلے بہانے سے ابٹاآباد اور پشاور میں سیر سپاٹے میں مصروف رہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس، پشاور میں مصروف رہے، اور پورے ضلع میں خسرے کی وبا پھٹ پڑی، جو اس علاقے کے باسیوں کے لیے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کی سبب بن سکتی ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ڈی سی صاحب نے اپنے خط میں کسی حد تک اپنا جو فرض تھا وہ پورا ادا کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری جانب میرے علاقے کے معزز لوگ اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو مشران ہیں اور علاقے کے باسی کس حد تک اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔
ناظرین اگر بات کریں اپر کوہستان کی تو یہ لیٹر باقاعدہ آپ نے سنا ہے، اور اسی لیٹر میں ایک دوسرا لیٹر ہمارے پاس جو موصول ہوا ہے، اس میں باقاعدہ جو بچے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی آپ ہمارے دوسرے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے باقاعدہ جاں بحق ہو چکے ہیں اسی خسرے کی بیماری کی وجہ سے۔ اگر بات کریں ڈی ایچ او صاحب کی اور ای پی آئی کوآرڈینیٹر، ای پی آئی کی بات کریں تو اگر میرے خیال میں ای پی آئی کوآرڈینیٹر ہر وی سی میں 2 سے 3 ورکر ہوتے ہیں اے پی آئی کے، جو کہ ٹکے حفاظتی ٹکے کے نام سے ہمارے کوہستان میں لوگ ان کو جانتے ہیں، حفاظتی ٹکے کے نام سے یہ ایک ٹکا لگاتے ہیں۔ اگر بات کریں تو ای پی آئی سینٹر کا، تو ہر بندے کو ای پی آئی سینٹر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے پی آئی اگر 2 سے 3 کلومیٹر، 1 سے 2 کلومیٹر، 1 سے 2 کلومیٹر اگر وہ اس سے دور پڑ گیا تو اے پی آئی کی جو ورکر ہوتے ہیں جو ہے کہ وہ جا کے ان کے گھر پہ ان بچوں کو حفاظتی ٹکا لگائے۔ اگر بات کریں ان ٹکوں کی تو ان ٹکوں میں میرے خیال میں کم و بیش خسرے کے ساتھ ساتھ 11 سے 12 اور بیماری ہے، ان سے حفاظت ممکن ہے۔ حفاظت دینے والا، شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن ایک حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اگر بات کریں یہ حفاظتی ٹکوں کی تو میرے خیال میں 15 مہینوں تک 6 حفاظتی ٹکے لگاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد، پیدائش سے لے کر 15 مہینوں تک 6 حفاظتی جو ٹکے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے خیال میں پیدائش سے لے کر 15 دنوں کے درمیان ایک حفاظتی ٹکا لگاتا ہے، اس کے بعد 1 مہینہ کے بعد 1 مہینے 30 دن کے گیپ ہوتا ہے، یا اس طرح 1 مہینے کے بعد لگاتے ہیں، پھر 2 مہینہ کے بعد ایک حفاظتی ٹکا لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر بات کریں تو 3 مہینے پہ ہوگی، پھر 9 مہینہ ہوگی، پھر 15 مہینہ، تو اسی حساب سے یہ 6 ٹکے حفاظتی لگاتے ہیں۔ لیکن اگر بات کریں تو یہاں پہ اپر کوہستان میں ہماری ڈی ایچ او صاحب اور ای پی آئی کوآرڈینیٹر کی یہ غفلت ہے کہ ان کے پاس ویکسینیشن ہونے کے باوجود ہمیں یہ بھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ وافر مقدار میں ویکسینیشن پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ زحمت نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی بچوں کے گھروں پہ جا کے یا ان کو ای پی آئی سینٹر بلا کے ان کو یہ حفاظتی ٹکا لگائیے۔ ان کی غفلت ہے، اس میں باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مختلف قسم کے بہانے بنا کر وہ کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ میٹنگ ہے، کبھی فلاں جگہ میٹنگ ہے، یہ بہانے بنا کر کبھی اسلام آباد، پشاور اور ان علاقوں میں گھومنے کے چکر میں ہے، تو انتہائی ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ تو اس پہ افسوس ہی کہ ہم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم عوام کا مطالبہ ہے، یہاں کے مقیم عوام کا، کہ ڈی جی ہیلتھ ہے اور ڈی جی سیکٹری ہے اور ہیلتھ کا جو وزیر ہے، ان سے عوام کی مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے، اور یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر جو میرے خیال میں علاقے کا کے سربراہ ہوتا ہے، اس نے بھی باقاعدہ طور پر کمشنر ہزارہ کو لکھے گئے خط میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے جس نے بھی غفلت کی ہے۔ اس میں لازمی نہیں ہے کہ ڈی ایچ او صاحب ہو یا ای پی آئی کوآرڈینیٹر ہو، اس سے ہٹ کر کوئی ورکر ہے ان کا، اگر کسی نے بھی غفلت کیا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک سکینڈل میرے خیال میں الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنا تھا، یہ بات آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور جتنے جو محکمے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں قانونی کارروائی کریں ان کو، تاکہ ہمارے کوہستان کے لوگ محافظ، ہمارے کوہستان کی جو عوام ہے وہ محفوظ رہے۔ اور دوسری بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر ہمارے اپنے لوگ اس کوہستان کو پاسماندہ رکھنے میں اور کوہستان کو مزید مسائل میں ڈالنے کے ضد پہ تلے ہوئے تو پر کوہستان کے ایم پی اے صاحب سے جناب فضل حق صاحب اور ملک ادریس صاحب دونوں اپر کوہستان سے، ایم این اے بھی اپر کوہستان سے ہے، تو ایم این اے اور ایم پی اے سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور کوئی جو بھی مسائل میں جو بھی ہائر ہے، جو بھی رکاوٹیں بنتا ہے، جو بھی کوہستان کو پاسماندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اگر بات کریں لوئر کوہستان میں بھی یہ وبا ہے، لوئر کوہستان میں بھی کافی عرصے سے یہ وبا ہے، تو ہم لوئر کوہستان کا بھی ڈیٹا کلیکٹ کریں گے انشاءاللہ، لوئر کوہستان کی جو بھی مسائل ہوگی وہ بھی سامنے رکھیں گے اسی کے حوالے سے، اور کے پی کوہستان کی بھی جو بات ہوگی انشاءاللہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج کی یہ تازہ ترین تھی، اور ہم انشاءاللہ اس کے آخری حد تک جائیں گے، جو بھی جتنے بھی ڈیتھ ہوئی ہے ہم انشاءاللہ پورا ڈیٹا لے کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ کچھ جو ڈیتھ ہوئی تھی ہمیں موصول ہوئی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈی جی ہیلتھ اور ہیلتھ سیکٹری اور ہیلتھ وزیر کے ساتھ یہ ریکارڈ ہم نے باقاعدہ یہ ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور انشاءاللہ ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور فالو کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی خبر بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، اپنے میزبان ضیاء خان کوہستانی کو دیجیے اجازت، اپنا رکھے ڈھیر سارے خیال، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اللہ حافظ۔